نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 17 ذی الحجہ۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، 6 صدی ہجری کے بڑے ہی نامور اور کامیاب بادشاہ گزرے ہیں۔ والد کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں ایوبی کہا جاتا ہے۔ ان کی پرورش ایک درمیانی درجے کے شریف خاندان میں سپاہی کی حیثیت سے ہوئی۔ بادشاہ بننے کے بعد انہوں نے اپنی پوری زندگی بڑے ہی مجاہدانہ اور صبر کے ساتھ گزاری۔ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف ایک ہی بنا لیا تھا کہ دنیا میں اللہ کا نام کیسے بلند ہو۔ ان کے کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے قبلہ اول یعنی بیت المقدس کو آزاد کرایا، جو تقریباً 90 سال سے عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ یہ وہی قبلہ اول ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت کی تھی اور پھر وہاں سے آسمان کا سفر کیا۔ عیسائیوں نے جب بیت المقدس پر قبضہ کیا تو مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی، مگر اسی بیت المقدس پر 90 سال کے بعد جب مسلمانوں کا دوبارہ قبضہ ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بدلہ لینے کے بجائے یہ اعلان کرا دیا کہ جو بوڑھے آدمی فدیہ کی رقم نہیں دے سکتے وہ آزاد کیے جاتے ہیں، وہ جہاں چاہیں چلے جائیں۔ اس کے بعد صبح سے شام تک وہ لوگ امن کے ساتھ شہر سے نکلتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو بیت المقدس کی زیارت کی بھی عام اجازت دے دی۔ سلطان صلاح الدین کا یہ احسان و کرم تھا جس کو عیسائی دنیا آج بھی نہیں بھلا سکتی ہے۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ برفیلے پہاڑ۔ بعض اونچے علاقوں اور بلند پہاڑوں پر سرد موسم کی وجہ سے برف جم جاتی ہے اور پہاڑوں کی چوٹی برف سے ڈھک جاتی ہے، جبکہ زمین کی سطح سے بلند اور سورج کے قریب ہونے کی وجہ سے سخت گرمی ہونی چاہیے تھی اور پانی بھی ٹھنڈا ہونے کے بجائے گرم ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود پہاڑوں پر سخت برف جمی رہتی ہے اور سرد ماحول رہتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ جتنا اوپر جائیں اور زیادہ سردی محسوس ہوگی۔ ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف کا جمانا اور سرد ماحول کا بنانا اللہ کی کتنی عظیم قدرت ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں۔ فیصلے کے لیے فریقین کی باتیں سننا ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، جب 2 آدمی فیصلہ کرانے کے لیے اپنا کوئی اختلافی معاملہ اور مقدمہ لے کر تمہارے پاس آئیں تو تم پہلے شخص مدعی کے حق میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہ دو جب تک دوسرے شخص مدعا علیہ کا بیان نہ سن لو۔ ایسا کرو گے تو تم سمجھ لو گے اور جان لو گے کہ تمہیں کس طرح اور کیسا فیصلہ کرنا چاہیے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں۔ اپنے بچوں سے پیار و محبت کرنا۔ حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم بھی نہیں کیا جاتا۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت۔ معلم کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عالم کی فضیلت جو فرض نماز پڑھ کر لوگوں کو خیر کی باتیں سکھانے میں مشغول ہو جاتا ہے، اس عابد پر جو دن کو روزے رکھتا اور رات میں عبادت کرتا ہے، ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنا درجے کے شخص پر ہے۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں۔ عورت کا نامناسب فیشن کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں کے 2 گروہ ہیں، دوزخیوں کے دو گروہ ایسے ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا اور نہ میں دیکھوں گا۔ ایک گروہ تو ان لوگوں کا ہے جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی مانند کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو ناحق ماریں گے۔ دوسرا گروہ ان عورتوں کا ہے جو بظاہر تو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی مگر حقیقت میں ننگی ہوں گی۔
وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود مردوں کی طرف مائل ہوں گی۔ سر پر جوڑا باندھنے کی وجہ سے ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہلتے ہوں گے۔ ایسی عورتیں نہ جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی مثلاً 500 برس کی دوری سے آتی ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا میں لوگوں پر ظلم کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو سخت سزا دیں گے جو دنیا میں لوگوں پر ناحق ظلم کرتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ احسان کرنے کا صلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو صف در صف جمع کرے گا اور جہنمی بھی صف در صف ہوں گے۔ جہنمیوں کی صفوں میں سے ایک شخص جنتیوں کی صف میں ایک آدمی کو دیکھے گا اور اس سے کہے گا، اے فلاں ابن فلاں، کیا تجھے یاد نہیں کہ میں نے دنیا میں تجھ پر احسان کیا تھا؟ تو اس پر جنتی اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا، اے اللہ، اس نے دنیا میں مجھ پر احسان کیا تھا، لہذا اس سے کہا جائے کہ اس کا ہاتھ پکڑ اور اس کو اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل کر دے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ رائی کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کڑوی چیزوں میں کس قدر شفا ہے، یعنی گھی کوار، ایلوویرا، اور رائی میں۔ فائدہ: رائی کا تیل بالوں میں مضبوطی پیدا کرتا ہے، سفید ہونے سے روکتا ہے اور جلد میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔